میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے شروع کیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانیں چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے، وہاں سے نکل کر اٹلی گیا، اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی، کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے۔ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ بتائیے آپ برطانیہ میں وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں، امریکہ میں 10,000 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ بتائیے آپ، کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے۔ یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس سب کو لگ سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے، مگر سننے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی سننے تیار نہیں۔ اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر۔ بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرض کے بارے میں 13 مارچ کو جو ریلیز کیا گیا تھا نیوز، کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے۔ بھارت میں ہوا کووڈ وائرس کا 3 پہلے آئے کیرلا میں، جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے، ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور آج ہندو اخبار کو میں پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو پڑھا، انگریزی میں لکھتا ہے کہ such targeting of a community and its religious organization would lead to communal polarization۔ میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو؟ پردھان منتری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں؟ 19 مارچ کو کہا تھا، اور اس کے بعد شروع ہو گیا ہر جگہ پر۔ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دلی کی حکومت، جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے، وہاں پر چلے آتے، نہیں گئے چیف منسٹر۔ کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی، جو دوسرے افیکٹڈ ہیں ان کون سی ہے وہ۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، WHO گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ میں خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے، نکلا بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے، یقیناً آج تلنگانہ میں 414 ایکٹیو کیسز ہیں اور 45 ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں، 11 اموات بھی ہوئی ہیں۔ مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ؟ میرے بھائی، ہمارے اطراف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے،
ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں, ہمارے سمندر میں طوفان ہے, آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا ہم؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مت کریے کام. اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے, اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں, تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے. وائرس کے کیا ہو رہا ہے, میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں. بتائیے, آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بنڈی پر فروٹ, جو جھوٹ ہے. ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو, یوٹینسل کو چاٹ رہے ہیں. ارے بھائی, یہ ہمارے, یہ ان کا طریقہ ہے, ایک ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ, آپ اس کو جوڑ دیے, غلط. پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے, پڑوسی ملک کا ہے, نکال کر بتا دیے, وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے, اس سے وائرس پھیلا رہا ہے, پرانا ویڈیو. پھر ایک فلپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریڈ کے اوپر تھوک رہا ہے, یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا. دشمن, جو ملک کے دشمن ہے, جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے, وہ اس کو بتا دی ایک تبلیغی جماعت کا ہے, وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے, پرانا ویڈیو, اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے. اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا. کرناٹکا کے ایک بی جے پی ہیں, محترمہ ایم پی ہیں, انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. تو انہی کے ریاست کا, جہاں بی جے پی کی سرکار ہے, محترمہ سنیے, بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر ایس پی بھون حالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی, ڈینائی کیا اس کو, جھوٹ آپ کا. پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں, فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا, آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی. پھر رائے پور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا, معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں. ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا, یہ بیان جھوٹا ہے ان کا. ریوا میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے, وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. اور پھر لکھنؤ پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسری کی, یہ بھی دیکھیے. پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر ہے, بیچارہ مشہور ہے, نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے. اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے. ڈی سی پی نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر, جو میں بھی بہت ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا, ورکرز ولیجز, اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا نام لگائے تھے. آپ بتائیے. اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ such targeting of a particular community religious organization will lead to communal polarization. گورنمنٹ آف انڈیا اگر موڈی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت is Talibanizing the virus, کہ تبلیغی جماعت طالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا. آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے, وزارت اقلیتی بہبود کا منسٹر. اور کیا ہوا, جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اور تبلیغی جماعت والوں سے آپ نے پھیلائی, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دیکھیے آپ, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں, فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں, ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو, تم سے وائرس پھیل سکتا ہے, تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اتراکھنڈ کا واقعہ. یہ پھر دوسرا واقعہ, شاستری گھر بیٹھ کر, کرسیوں پر بیٹھ کر, جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے, تو مسلمان ہے, ملا ہے, مت آ یہاں پر. بتائیے آپ. پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا,
محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا محمد دلشاد اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا 37 سال کا لڑکا. کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا، رپورٹ نیگیٹو آئی اس کی، اس کو اس کے گاؤں میں، یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں، اتنا اس کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لی. 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا. یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ اس طرح کی حرکت کر کے؟ پھر آپ دیکھیے، پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستھان کا 34 سال کا، بھرتپور میں اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے، لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی. وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹاؤ، یہ مسلمان کی ڈیلیوریاں نہیں ہو سکتی. تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، عرفان خان کی پتنی جو پریگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جے پور کو لے کر جاؤ. ایمبولنس میں بچہ پیدا ہوتا اور بچہ مر جاتا. بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر 22 سالہ محبوب علی، اس کو دلی کے بوانا میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا کر آیا. وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اسپتال میں. یہ محبوب علی. اب گڑگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا، جو وزیر اعظم نے کہا تھا، اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا صرف ویڈیو لینے پر. پھر گڑگاؤں کے دھنکوٹ ولیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی، تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا تھا مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا. یہ اس طرح کی حرکت. پھر کرناٹکا میں میں کھانا دے رہے ہیں غریبوں کو، تو ایک ایکٹیوسٹ زرین تاج کو بنگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو؟ ارے میرے دوست، بھوک، غریبی، وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی. اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کو جا کر کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ مگر آپ مار رہے ہیں. ہریانہ کے جن ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا. سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا. اور ولیج پردھان بھی حسب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے. پنجاب میں دودھ بیچنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا. ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں وہ ندی کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں نکل سکتے. گجر کمیونٹی کے ہیں، دودھ نہیں بیچنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا. پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لیے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا. وہی باگل کوٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں. پھر بیلگاوی ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جب 9 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کا آرڈر آیا. پونا میں پولٹری فارم میں مسلمان ڈرائیوروں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے. نہیں، آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے. آپ بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے، وائرس کہاں سے آ رہا ہے، وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا؟ آپ بتائیے کہ 13 مارچ کو ہماری ہیلتھ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا. 13 مارچ کو دلی گورنمنٹ نے، جس کے چیف منسٹر ابھی بجیت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے. اسی لیے دلی کی کالکا جی مندر میں 21 مارچ تک چلتا رہا. پھر آپ دیکھ لیجئے ویشنو دیوی ٹیمپل جموں میں
18 मार्च तक बंद नहीं किया गया, वहां भी 400 लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं, और कोई मस्जिद में फंसा हुआ है मरकज में तो वो छुपा हुआ है। ये आपका इंसाफ है। तिरुपति में 16 मार्च तक चलता रहा, फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया मध्य प्रदेश में, हजारों लोग वहां पर आए, उसके कोई बात नहीं करेंगे, टीवी पर कोई बात नहीं होगी उसकी, और फिर हजारों लोग निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आए, वो बेचारे गरीब कमजोर लेबरर जो भूख और फाका से मर रहे थे, निकल कर रोड पर निकल कर आए, उस पर कोई किसी को मजहब नहीं जोड़ा गया। जब आप देखिए कि 22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकल कर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े नहीं, तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए, और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं। ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आ गए फिर वो लोग? क्या स्क्रीनिंग की आप लोग? कौन जिम्मेदार है उसका? ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass infection in villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people were put in shelters. 6 लाख लोगों को आप शेल्टर में, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला। मुझे फख्र है आप मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड्स लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए। ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है मेरी अगर मेरे घर को कोई आता है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई कोरोना जिहाद। ये कोरोना जिहाद क्या होता है मेरे भाई? कोरोना जिहाद को आप जोड़ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिए उसको। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क को मजबूती का काम नहीं कर रहे। ऐसा काम करके ये गलत काम हो रहा है। आज इस लॉकडाउन की वजह से हर गरीब परेशान है,
میں دیکھ رہا ہوں حیدرآباد میں، تلنگانہ میں کتنی پریشان ہے، فاقہ کشی کر رہے ہیں اپنی. مگر یہ میں بھارت کی عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کیے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، نہ کوئی ٹائم دیے، اعلان کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں، میں حیدرآباد کی مثال دے سکتا ہوں، تلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں، جو ہمارے بھائی اتر پردیش، بنگال، بہار کے خاص طور سے سیمانچل سے آئے ہیں، جھارکھنڈ سے آئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا. یہ تو ہمارے چیف منسٹر نے ایک بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے اعلان کہا کہ یہ تمام کے تمام تلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں. میری ریاست میں KCR نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کسی چیف منسٹر نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. اور یہاں کی تلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبررز کے لیے، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا، ان کو 500 روپے دینے کا انتظام کیا. آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. میں تلنگانہ کی حکومت کے اس اقدام پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. مگر آپ بتائیے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان، روزگار نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کیا کیا وزیر اعظم آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے PDS کو جاری کیا. 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں ہمارا گودام بھرے ہوئے. چھوڑیے نا اس کو پردھان منتری جی، کس دن کے لیے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں اتنا سامان کا پیسے کے لیے، اکاؤنٹنگ کے لیے چھوڑیے اس کو. فوڈ کارپوریشن انڈیا سے پورے بھارت کے سٹیٹس کو دیجیے. آپ جو FCI میں پورے سٹیٹس کو دیجیے. ان لوگوں کو دیجیے جن کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے، بھوکے ہیں لوگ. ان لوگوں کو دیجیے جو لنگر لگاتے، جو کھانا پکا کر غریبوں کو کھلائیں گے. 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن انڈیا ہمارا کس دن کے لیے کیا کریں گے ہم؟ امریکہ کو تو اب دوائیں دے سکتے ہیں، بھارت کو اب نہیں دیں گے. 77 ملین ٹن رکھا ہوا ہے FCI میں، انشاءاللہ. آج ہی ایسے دنوں کے لیے تو ہم نے کیا تھا. میں لاک ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیر اعظم، یہ آپ کا فیصلہ ہے. مگر لاک ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم 5000 روپے ڈالیں گے. ڈالیے 5000 روپے. اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے نیا بجٹ لیجیے. اگر نوٹوں کو چھاپیے، نوٹوں کو. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صحیح کہا، یہ وقت جان بچانے کا ہے. غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کووڈ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. کہاں جائے گا غریب؟ بتائیے آپ. میں وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیٹس کو، ہمارے تلنگانہ میں 85 لاکھ وائٹ ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں، کہ ایک ایک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈالے جائیں گے. لاک ڈاؤن آپ بڑھائیے. لاک ڈاؤن کامیاب اس وقت ہوگا. کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے؟ ان کو کھانے کی ضرورت ہے. یقیناً تلنگانہ میں یہاں کی سرکار آؤٹ آف دی وے جا کر 2 مہینے کا راشن بھی دے رہی ہے. اب 1500 روپے قریب اکاؤنٹ میں بھی جمع کیے جائیں گے. میں پرائم منسٹر سے بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 5 MP جن کے ان کو بلایا، اور جس کے 5 MP سے کم پارٹیز ان کو نہیں بلایا. وزیر اعظم آپ نے ایک بہت بڑا موقع کھو دیا ہماری آواز کو، ہماری بات کو سننے کا. آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے وزیر اعظم نے کس کو نہیں بلایا. اسد الدین اویسی کی 2 MP ہیں، میں اور امتیاز جلیل اورنگ آباد کے. انڈین یونین مسلم لیگ کے 3 MP ہیں کیرلا کے. بدرالدین اجمل ہیں 1 MP کے. آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں سب سے پہلے وہاں پر شروع ہوا. آپ ان کو بلاتے، پرائم منسٹر بلاتے تو کیرلا کی حقیقت سن لیتے. اگر آپ ہم کو بلاتے تو میں سب باتیں آپ سے کرتا کہ کیسے کرونا جہاد کے نام پر دیش میں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. میں آپ سے کہتا وزیر اعظم کہ آپ اگر لاک ڈاؤن بڑھانے ہیں تو آپ 5-5 ہزار روپے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈالیے. میں آپ سے کہتا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر 9% ہے. کہاں مقابلہ کریں گے ہم؟ کم سے کم 3% ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر GDP کے لحاظ. دوستوں اور بزرگوں،
میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ایک وائرس ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ میں میرے وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے۔ مسجد میں جمع مت ہوئیے۔ تمام علماء کرام نے متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریں گے۔ گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریے۔ جمعے کے دن مسجد مت جائیے، ظہر کی نماز ادا کریے۔ آج شب برات ہے، الحمدللہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے مرحوم والد والدہ کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ حکومت کا تعاون کریے۔ ان دور میں جو ہیلتھ کے ورکرز پر پتھر پھینکے گئے وہ غلط اقدام ہے۔ وہ لوگ کیوں آئے؟ وہ جان بچانے آئے، آپ کا ٹیسٹ کرنے آئے، ان پر پتھر بازی کیوں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے کانسٹیٹنسی میں، میرے شہر میں ایک پولیس کا کانسٹیبل پروین جس کا نام ہے، لائن کو صحیح کر رہا ہے اور ایک شخص آ کر لٹ سے اس کو مار کے سر پھوڑ دیتا ہے پروین کا۔ کیا جہالت ہے یہ؟ ظلم ہے، جرم ہے یہ پولیس کے لوگ، یہ میڈیکل سٹاف، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ کم سے کم ہم ان کا تعاون کریں۔ اگر تعاون نہیں کر سکتے تو اور مشکلات تو مت پیدا کریے۔ میں حیدرآباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے۔ یہ مرض بڑھ رہا ہے، یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ آج تلنگانہ میں 400 کے قریب 414 ایکٹیو کیسز ہیں۔ بتائیے آپ، اگر خدا نہ خواستہ یہ کمیونٹی وائرس ہو جائے گا تو کون بچے گا؟ کہاں ہے ہمارے پاس انفراسٹرکچر؟ کہاں ہے وینٹیلیٹر ہمارے پاس؟ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں۔ ضروریات کے لیے اپنے گھر سے نکلیے، صرف ضروریات کے لیے۔ آج حیدرآباد میں 2 یا 3 مقامات پر ریڈ زون کر دیا گیا۔ اولڈ ملک پیٹ میں ایک گھر سے 11 لوگ نکلے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حماقت مت کریے، اس کو سمجھیے اس بات کو، اور جو آپ اپیل کر رہی ہے، جو میڈیکل ایکسپرٹس آپ سے کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کریے۔ اس کو ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ روکیں گے۔ اس بیماری کو روکنا ہے، اس پلیگ کو روکنا ہے تو ہم تمام کو احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا پڑے گا، سماجی دوری کو اختیار کرنا پڑے گا، ہاتھ کو دھونا پڑے گا۔ اور الحمدللہ تلنگانہ میں حیدرآباد کے جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے ہم سے پورا تعاون کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو چار مینار یونانی ہسپتال میں 200 لوگ تھے، گاندھی میں سروجنی آئی ہاسپٹل میں تھے، ان تمام کو نیگیٹو نکلے، اب ان کو ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا۔ اور ایسے کوئی لوگ ہیں جو اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں، جو دلی مرکز گئے تھے، یہ اپنے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے، عہدیداروں سے اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور تاکہ اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ ہم سب لوگ مل کر اگر تعاون کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس وبا کو روک پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا نمبر بڑھ رہا ہے، مہاراشٹرا میں بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو ہر اسٹیٹ کی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے سیاسی اختلافات بی جے پی سے رہیں گے، مگر یہ وقت ان سے نہیں ہے، یہ وقت حکومت کا، میڈیکل سٹاف کا، پولیس کا تعاون کرنے کا ہے۔ مخالفت کے لیے بہت ٹائم ہے، انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا کریں گے اور ہرائیں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ۔ مگر اب ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو، پریکاشنز کو اختیار کرنا ہے۔ ہاتھ دھوئیے، جہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے مت نکلیے جب تک آپ ماسک نہ پہنیں، تو ماسک پلیز پہنیے۔ جو لوگ پان، گٹکا، زردہ کھا کر تھوکتے ہیں، مت تھوکیے، بین ہے۔ آپ کے تھوکنے سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے۔ حماقت مت کریے، جہالت مت کریے۔ عقل مندی اس میں ہے
کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں پلیز، اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر غور کریے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقیناً موت آنی ہے، کوئی موت سے بچتا نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وائرس میں صبر کا دامن تھام کے رہیں گے، جو صبر کے ساتھ اس وائرس میں رہیں گے اور اللہ ان کو زندہ رکھے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن تھام کے رہیں گے اور زندہ رہیں گے، اللہ ان کو شہید کے برابر انعام دے گا۔ تو زندہ بھی رہنا ہے میرے بھائی، یقیناً موت آئے گی، مگر کوئی حماقت کرنا نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ آپ موت کو دعوت دیں، آفتوں کو دعوت دیں، اور اس کا خیال رکھیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، وہ بعد میں کیے جائیں گے، مگر ایسے وائرس میں بھی، وائرس تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آج نہیں کل اس کی دوا نکلے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ کمیونل وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ کمیونل وائرس کی دوا صرف فطرت کو تبدیل کرنے سے پیدا ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں آج کی رات مبارک رات ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خوب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ مصور ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک سے، پوری دنیا سے اللہ اس وائرس کو اٹھا لے، اللہ اپنے اس جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو اٹھا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رحم کر دے، ان کو شفا دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں، اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ان کو شفا دے دے، ان کو صحت دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور حوصلے کو اپنے بلند رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام کے تعاون سے ہم اپنے بھارت میں، اپنے اس ملک میں اس وائرس پر کنٹرول حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑھتا ہوا گراف گرے گا، اور انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کا اللہ بقید حیات رکھے گا، صحت مند رکھے گا، اور پھر ایک نارملسی ریسٹور ہوگی۔ مگر اس وقت میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ حالات پیدا ہو گئے کہ ہم اپنے گھروں کے حد تک محدود ہو کر رہ گئے۔ کیا وقت بتا رہا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے۔ ایسے وقت میں پڑھیے، لکھیے، کتابیں پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، با ترجمہ سے پڑھیے، دین کو سمجھیے، دین کی سمجھ حاصل کریے، نمازوں کو پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے تو اپنے قضاؤں کو ادا کریے، اپنے سوروں کو یاد کریے، اپنے بچوں کو اچھے اچھے واقعات سنائیے، اور پریکاشنز کو استعمال کریے۔ یہ وقت ہم تمام کو ایک ہو کر جو حکومت کی طرف سے جو پریکاشنز، جو میسیجز دیے جا رہے ہیں، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ میری آپ سے آخر میں دعا ہے کہ آپ شب برات کے دن آپ تمام ملک کے لیے دعا کریے، میرے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم میں اس وبا سے ہم کو چھٹکارا دے، ہمارے ملک میں اللہ ہم کو اس وبا سے چھٹکارا دے۔